فکر دلداری گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، قصے سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوے یار ترہدار کروں یا نہ کروں، جانے کیا وجہ ہے اور رسم وفا کی ہے دل، وجہ دیرانے پہ اصرار کروں یا نہ کروں۔ دوستوں، فیض احمد فیض 110 سال کے ہو گئے ہوتے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہو گئے ہیں، کیونکہ فیض جیسے لوگ پاسٹ میں نہیں ہمارے پریزنٹ میں ہوا کرتے ہیں، اور اسی لیے چاہے شیکسپیئر ہو، چاہے کالیداس ہو، چاہے غالب ہو، وہ سب ہمارے پریزنٹ کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے پاسٹ میں کبھی ہوئے ہوں، لیکن وہ ہمارے ساتھ جیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں ابھی بھی راہ دکھاتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کے 110 سال کا جشن آج کی تاریخ میں لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ اصل میں فیض نہ لاہور کے تھے نہ پاکستان کے تھے، وہ پوری دنیا کے شاعر تھے۔ وہ اتنے ہی ہندوستان کے تھے جتنے کہ بنگلہ دیش کے تھے، جتنے کہ بیروت کے تھے، جتنے کہ امریکہ کے تھے، جتنے کہ افریقہ کے تھے یا یوروپ کے تھے۔ صرف افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر یہ پینڈیمک نہ ہوتا اور اگر یہ پالیٹکس آف پولرائزیشن نہ ہوتی تو شاید آج بارڈر کے دونوں طرف سے ہی نہیں، پوری دنیا سے لوگ، ہم سب لوگ لاہور میں جمع ہوتے اور فیض کے 110 سالوں کا جشن منا رہے ہوتے۔ تو آئی ایم شیور کہ اگر فیض آج اگر ہوتے تو نہ صرف اس پینڈیمک کے خلاف لڑ رہے ہوتے، جو کہ شاید سال 1.5 سال میں چلا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پالیٹکس آف پولرائزیشن کے خلاف بھی وہ کھڑے ہوتے، جو کہ جس نے برسوں سے ہم سب کو بانٹ رکھا ہے اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک ہم سب کو بانٹ کے رکھے گی۔ لیکن فیض جیسے لوگ نا امید نہیں ہوتے تھے، اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی امید بندھاتے تھے کہ دوستوں نیا سویرا آئے گا۔ وہ سویرا آئے گا جس دن لوٹنے والا جائے گا اور محنت کرنے والا کھائے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ فیض احمد فیض کو ان کی 110ویں جینتی پہ بہت بہت سلام اپنی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، ہندوستان کے لیکھکوں کی طرف سے، اپنی فلم فریٹرنیٹی کی طرف سے، انڈین کامریڈز کی طرف سے میں فیض کو سلام کرتا ہوں۔